ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر سڑکوں کو گرمانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت رمضان کے بعد بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسد کیسر اور عمر ایوب کو اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اعلان اپنی جگہ، لیکن تحریک انصاف میں سب اچھا نہیں۔ یہ جماعت اپوزیشن جماعتوں کو تو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن خود آپس میں دست و گریباں ہیں۔ پارٹی کی اندرونی لڑائیاں اب ڈرائنگ رومز کے بجائے سڑکوں پر لڑی جا رہی ہیں۔ آج ہی اڈیالہ جیل کے باہر فواد چودھری اور شعیب شاہین ایک دوسرے سے الجھے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ انہی اندرونی لڑائیوں کی بدولت ہی 2 روز قبل شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور سے صوبائی صدارت واپس لے لی گئی۔ مشال یوسفزئی کو بھی صوبائی کابینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں موجود 1 سے زائد دھڑے خود ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوششوں میں ہیں، جس کا براہ راست فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے۔ اعلانات تو ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی کوئی بھی تحریک، کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ پنجاب میں بزاحمت درکنار نمائشی احتجاج تک کے بھی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے میں کسی تحریک کا کامیاب ہونا تو دور کی بات، اس کا آغاز بھی مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری جانب حکومت ایک کے بعد ایک اپنے مقاصد پوری کرتی نظر آ رہی ہے۔ وسیع پیمانے پر ججز کی تعیناتیوں کے بعد حکومت پرسکون ہے۔ 26 نومبر سے انہیں تحریک انصاف سے کسی سخت مزاحمت کا خدشہ نہیں۔ خطوط اور ان کے جوابات بھی حکومت کے لیے راحت کا باعث ہیں۔ خبروں اور بیانات کی حد تک حکومت معاشی ترقی کا بھی دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اعداد و شمار اور زمینی حالات ان کے دعووں کو گرہن لگا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے دوسری قسط کے حصول سے قبل ہی حکومت اسی ادارے سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی مد میں مزید قرض لینے کی بھی خواہاں ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ معیشت دوست سمت کی جانب گامزن ہے تو یہ قرض پر قرض لینے کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد خان بچر صاحب۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، عہدوں پر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہیں، اور آج تو کچھ زیادہ ہی حد ہو گئی۔ فواد چودھری اور شعیب شاہین ایک دوسرے سے ہی گتھم گھتا ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی یہ واقعہ تو اچھا نہیں ہوا جی، لیکن مجھے چونکہ اس کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی تفصیل ہے، تو جب تک تفصیل نہیں ہوگی تو میں اس پہ کوئی بات تو نہیں کر سکتا جی، کیونکہ یہ شام کا واقعہ ہے، کوئی 2-3 بجے کا، لیکن میرے پاس اس کی ابھی کوئی تفصیل نہیں آئی۔ تو آئی تھنک جب تک کوئی آپ کے پاس کنکریٹ بات نہ ہو تو اس قسم کی بات کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن واقعی یہ جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا جی۔ سر، اپیرنٹلی لگتا ہے کہ فواد چودھری کو آپ کی جو موجودہ قیادت ہے شاید وہ ایکسیپٹنس نہیں دیتی، لیکن اب چونکہ وہ اڈیالہ بھی جاتے ہیں، خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تو لگتا تو ہے کہ وہاں سے انہیں ایکسیپٹنس ہے۔ تو پھر آپ کی قیادت انہیں ایکسیپٹنس دینے کو یا وہ سپیس دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بی میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ آج کے واقعے کا پرٹیکولرلی مجھے پتہ نہیں ہے۔ نہیں سر، آج کے معاملے سے ہٹ کر مطلب کبھی بھی فواد چودھری کی بات ہو تو آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں جب خان صاحب باہر آئیں گے تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اور میں کیس ٹو کیس ہی فیصلہ کروں گا۔ تو اس میں جب تک خان صاحب باہر آئیں گے تو ہی فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بات پہ کوئی زیادہ بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی موضوع ہیں، کسی اور موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ سر، ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو یہ اندرونی معاملات ہیں، کل پرسوں سے پڑے، یہ پہلے مروت صاحب والا، آج یہ، تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ آج والی چیز تو واقعی نہیں ہونی چاہیے تھی جو کہ ہوئی ہے، لیکن آئی ایم سوری، میں اس پہ اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، وجہ کیا بنی، تو اس لیے میں چونکہ لاہور بیٹھا ہوں تو واقعہ اڈیالہ کا ہے، تو اس پہ میں اپنی جو ہے وہ رائے کو محفوظ ہی رکھوں گا۔ لیکن سر، جب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپوزیشن الائنس بنانا ہے اور ایک متحرک تحریک آپ نے حکومت کے خلاف چلانی ہے، تو پھر اب چاہے وہ مروت صاحب ہو یا کوئی اور ہو، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور ایک ٹولہ ایسا ہے جو پی ٹی آئی کا الگ ہے، ایک وہ ہے جو بیرسٹر گوہر کا ہے، تو پھر یہ 2 ٹولے جب بن جائیں گے، گروپنگ ہوگی، تو آپ لوگ متحدہ الائنس کیسے بنا پائیں گے اپوزیشن کے لیے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ٹولے بالکل نہیں ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے پارٹیز میں، اور دوسری پارٹیز میں اس سے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں جی بات کیا ہے۔ بات اقرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایک بات کو لوگ دیکھتے ہیں
لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف پہ ولاگ کرتا ہے تو اس کے ویوز ملینز میں چلے جاتے ہیں, اور اگر کوئی جس قسم کی کوئی بات ہو تو لوگ اس کو منفی یا مثبت دونوں پہلوؤں سے لوگ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. اس وجہ سے لوگ بات زیادہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ. ادروائز اس کے آپ خود دیکھ لیں کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف تھے تو صدر جب بنایا گیا نواز شریف کو تو دوسرے دن پتہ بھی کسی کو نہیں تھا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس لیے نوٹس ہوتی ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی پاکستان تحریک انصاف میں ہے, اور جو کچھ غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے اس کی اپریسیشن یا ڈس لائکنگ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر جاتی ہے کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسے ہونا چاہیے تھا. تو دیئر فور جو یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو وضاحت کرنی پڑتی ہے ہمیں. ادروائز یہ چیزیں واقعی لڑائی جھگڑے کی حد تک تو نہیں ہونی چاہیے. تو باقی چیزیں تو پارٹیز میں یہ ہوتی رہتی ہیں, لیڈرز ایک اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں, ممبرز کو جو پارٹی کے سینئر رکن ہوتے ہیں ان کو نوٹسز بھی دیے جاتے ہیں, یہ ایک معمول کی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بحث کی وجہ سے پھر وہ پروگرام کی بھی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا چلیں سر, وہ ریٹنگ اب کیا کریں, آپ بھی کہیں نہ کہیں درستی فرماتے ہیں, لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ رمضان کے بعد بھرپور تحریک چلائیں گے. پنجاب میں تو پہلے ہی آپ لوگ بڑے خاصے خاموش ہیں اور تھوڑے سے وہ مومنٹم ہمیں پنجاب میں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تھوڑی سی لا تعلقی بھی لیڈرز کی نظر آتی ہے کیونکہ اکثر لوگ کے پی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح تحریک چلے گی؟ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے میں کیا عرض کر دوں آپ کو اقرا. دیکھیں پنجاب پہلی دفعہ اتنی لمبی جدوجہد میں ہے اور اتنی لمبی ایجیٹیشن پنجاب میں چل رہی ہے. یہ بالکل ایک نیریٹو غلط یہ بلڈ ہو رہا ہے. میں اس سے کبھی بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ پنجاب کی لا تعلقی ہے. پنجاب میں جب 2007 میں میاں نواز شریف آیا تھا تو ایک منٹ کے لیے بھی ایک بندہ نہیں نکلا تھا. یہ تو پنجاب کو کارڈن آف پنجرہ نما جیل بنا دیتے ہیں, لوگوں کے شہروں کو, لوگوں کے گھروں میں یہ داخل ہو جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے اور ڈالے والے بھی ہوتے ہیں. اور پنجاب میں لوگوں پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنی 8 فروری کو ایف آئی آر رہی ہیں. آپ انہی کا ریکارڈ مانگوا لیں تو لا تعداد ایف آئی آر رہی ہیں, ہر دوسرے بندے پہ پنجاب پہ پرچہ. اور میں آپ کو یہ اگر آپ کیلکولیشن کریں تو تقریباً پنجاب کے ہر پی ٹی آئی کے چاہے کوئی ورکر ہے, چاہے کوئی ان کا رہنما ہے, چاہے کوئی ایم پی ایم این اے, سب پہ ایف آئی آرز ہیں. تو یہ بات تو ٹوٹلی غلط ہے کہ پنجاب نکلتا نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں کہ اگر پنجاب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں نکلتا تو آپ پنجاب کی 26 نومبر کی ایف آئی آرز نکال کے دیکھ لیں, 8 فروری کی ایف آئی آرز نکال کے دیکھ لیں, ہزار بندہ ایک ایف آئی آر میں اگر انہوں نے ڈالا ہوا ہے نامعلوم, تو وہ نامعلوم کہاں سے نکل آئے. ٹھیک ہے, یعنی یہ دیکھیں نا 25-30 ہزار بندے نامعلوم پہ ایف آئی آرز ہیں, جس کو مرضی یہ پکڑ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی لیڈرز کی لا تعلقی ہے, نہ کوئی پنجاب کی تنظیموں کی لا تعلقی ہے, نہ کوئی ان کے الیکٹیبلز کی لا تعلقی ہے. فسطائیت ہے, اور اتنی بڑی فسطائیت ہے اقرا کہ ادھر تو اس عورت ہماری چیف منسٹر بنی ہے جو کہ خود ایک پہلے دنوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عورتوں کی میری ریڈ لائن ہے عورتیں, اور واقعی وہ ریڈ لائن ہی ثابت ہوئی ہیں. تو یہ تو فسطائیت کس نے تو ریکارڈ توڑ اچھا تو دیے. بشیر صاحب یہاں پر لوگ عوام آپ سے پوچھتے نہیں ہیں, آپ کے فالوورز جب دیکھتے ہوں گے, ظاہری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہی پی ٹی آئی پہ فالو ہوتا ہے, آپ لوگوں نے پہلے آرمی چیف کو خط لکھا نو انٹرسٹ, پھر ایک تب تو انہوں نے وربلی کہہ دیا کہ میں پڑھے بغیر ہی وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا یہ خط. جب کوئی خط پڑھنا ہی نہیں چاہتا سر تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آئی ایم ایف کو پھر سے آپ لوگوں نے خط لکھ دیا جو کہ آبویسلی ناگوار گزرے گا مقتدرہ کو. آپ کو نہیں لگتا ایسے سٹیپ سے پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں اوائڈ کرنا چاہیے اگر ایک سیاسی سپیس وہ چاہتی ہے بنانا؟ دیکھیں میری بات سنیں, خط اوپن خط جو ہوتے ہیں نا وہ خط اسپیسیفکلی پڑھنے کے لیے نہیں لکھے جاتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان خط جو خطوط خان صاحب نے لکھے ہیں, آخری خط میں ان کے 5 نکات ہیں. اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو ان میں سے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس ملک میں اس وقت نہیں ہو رہی.
کیا اس وقت پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو حال ہوا ہے، جس طرح ان پہ پرچے، جس طرح ان کے پاس ظلم، جس طرح خان صاحب پہ پرچے، ان کی بیوی پہ ناجائز پرچے ہوئے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے تقریباً 17 لاکھ لوگ باہر نہیں گئے، تقریباً کتنے ارب روپے کا زر مبادلہ کا ہمارا نقصان ہوا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ ہم کرپشن میں 233 سے 216 نمبر پہ آ گئے ہیں؟ کیا اس بات کا نہیں ہے کہ ورلڈ بینک نے 7% مہنگائی کا جو کہا ہے کہ پاکستان میں 70% مہنگائی بڑھی ہے، جس سے آلموسٹ 2.25 کروڑ لوگ دوبارہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں تو سب کے سامنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار سب کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ ان کو لائے، کس طرح انہوں نے دیکھیں ان کی سمت ہی غلط ہے. جو اس خط کے اگر آپ تیسری کلوز کو پڑھیں تو سمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس گورنمنٹ کے پاس مورل سپورٹ ہی نہ ہو، وہ گورنمنٹ کیا آپ کے ساتھ کرے گی، وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے گی. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. کیا ہمارے سے ہمارا نشان نہیں چھینا گیا؟ کیا ہمارے لوگوں کو نہیں پکڑا گیا؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان سب کو بلا وجہ جیل میں نہیں رکھا جا رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس خط میں تو تمام تر باتیں، کیا سر محل اور میفیر فلیٹس جو تھے ان کا راگ الاپتے الاپتے انہوں نے جو ثبوت اکٹھے کیے وہ سارے ختم کر کے ان کو حکومت دے دی گئی. یعنی یہ باتیں کو غلط تو ہے نہیں، یہ خط اسپیسیفکلی پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے. سر ہو سکتا ہے اب سر اگر وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے تو وہ obviously دیوار پہ تو نہیں لٹکائیں گے فریم کرا کے. obviously وہ ایک سمبولیکل تو بنیں گے نا کہ بانی پی ٹی آئی نے وہ خط لکھے یا پھر پی ٹی آئی نے لکھے. لیکن سر یہ بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں نا کہ اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور وزیر اعظم کو ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں آپ لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. دیکھیں میں اسپیسیفکلی پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھے وہ سب نے ہیں. اگر کوئی یہ کہے نا کہ کسی نے نہیں پڑھے سب نے ہوں گے. میں اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کوئی فرد واحد کے پڑھنے کے لیے وہ اس طرح، کیونکہ کھلا خط ہے، اس میں ڈاک میں پتہ تو نہیں لکھا ہوا فلاں فلاں فلاں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہم کی کیا کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی، ان کی ہمت تو اتنی ہے کہ یہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے. میں تھا لیڈر آف دی اپوزیشن، قومی اسمبلی تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ تھے. ہم تینوں کو 2 گھنٹے انہوں نے اڈیالہ چوکی میں بند کر دیا تھا. ہمیں تو ادھر سے سپیکرز نے انٹروین کیا اس وقت، یہ جو آپ میڈیا ادھر موجود تھا، میڈیا کا دباؤ پڑا تو اس وجہ سے پھر ہماری تو ادھر سے جان چھوٹی. ادروائز یہ ایک ملاقات تو کرا نہیں سکتے. تو سر اگر آپ لوگ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیتے ہیں تو اس کی صورت میں تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا نا، یا پھر وہ اپوزیشن الائنس بھی آپ کے ساتھ کوئی اور ہی راستہ اپنائے گا؟ نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جو الائنس ہے ہمارا الائنس، ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہم آج بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن بااختیار مذاکرات بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مین ٹول ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے بغیر کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. پی این اے کی جب تحریک چلی تھی بھٹو کے خلاف تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا. راتوں رات جب مذاکرات کامیاب ہونے لگے تو مارشل لا لگ گیا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک مین ٹول کو سائیڈ پہ رکھ کے، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا تو اس لولی لنگڑی حکومت جب یہ بنی فارم 47 کی تو ہمارا پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا ایک پہلا مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا سر. بٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ زبردستی تو ہو نہیں سکتی. تو پھر کیا ہوگا وہاں سے اگر نو انٹرسٹ آ رہا ہے حکومت سے؟ آپ نہیں سمجھتے بات کرنا کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جی، جو ہمارے اکارڈنگ ٹو لا رائٹس ہیں، ہم اپنے اس ملک میں تو رہنے استعمال کریں گے. بالکل. اب یہ سمندر میں تو اتنے دیکھیں، سارے پاکستان کو 2.60 کروڑ ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا ہے ان لوگوں کو 2.60 کروڑ کو سمندر میں پھینک دیں. یہی ہو سکتا ہے نا ان سے جان چھڑانے کا طریقہ. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک سنگل، اور اس کے باوجود سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. آپ خود دیکھیں، اور پیپلز پارٹی نے ہمیں
دعوت دی تھی حکومت بنانے کی. اگر حکومت عمران خان کا مقصد بانی پی ٹی آئی کا ہوتا تو ہم تو حکومت وہ بنا چکے ہوتے, لیکن ان کا حکومت بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, پھر ان لوگوں کو سمندر میں پھینک دیں. ان سے جان اسی صورت میں ہی چھوٹ سکتی ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. احمد بچر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی. دیکھتے ہیں رمضان کے بعد جو تحریک انصاف تحریک چلانے والی ہے, جس کا اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے, وہ کتنی امپیکٹفل ہوگی اور اس کا کتنا اثر ہوگا, یہ تو رمضان کے بعد ہی پتہ چلے گا. ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما ہیں اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کا. سر, بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا جس کا جواب نہیں ملا, اور جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کو یہ خط بھیج دیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں جب وزیر اعظم کو ملے گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا, کیا وہ جواب دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں, کچھ خط ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا کہا, میں نے تو خود اس پہ میرا ورڈکٹ یہی ہے کہ اس کے خط کا مطلب ہی یہی ہے کہ ماہی آئے گا تو میں پھلن نال دھرتی سے جاواں گی, انہوں دل والے رنگلے پلنگتے بٹھاواں گی. اور پھر ماہی نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں نے آپ کا خط پڑھنا ہی نہیں ہے, میں نے وزیر اعظم کو دے دینا. جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ اگر وہ خط لگے گا وہ خود بھی نہیں کھولیں گے, وہ شاید میرے حوالے کر دیں. اب میں نے کس کو دینا ہے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ ہم نے پھر کس سے پڑھوا کیا ہونا. تو یہ خط جو ہے ایک مجرم کا خط, جو 14 ملین پاؤنڈ کی چوری میں اور ڈکیتی میں پکڑا گیا ہو, جس کو عدالت نے 14 سال قید با مشقت اہل و عیال سمیت سنائی ہو, اس کے خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کے خط کی ایسی کی تیسی. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اور یہ خط لکھتے رہیں, جتنے بھی لکھیں, 3 لکھے ہیں, 4-5 اور بھی لکھے, اس کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اختیار صاحب, جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 ماہ میں 43 نئے ججز لگا دیے ہیں, اور بظاہر تحریک انصاف کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے حکومت. یہ ایک عام تاثر جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے, یا پھر یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس فیصلے کے بعد ججز کے اندر بھی خط و کتابت شروع ہوئی ہے, وہاں پر بھی اختلافات ہیں, تو کس طرح کا انصاف ملے گا اس تقسیم شدہ عدلیہ سے؟ دیکھیں, یہ جو خطوں کی ڈپلومیسی ہے, اس کا یہ جو مارکیٹ میں اور خط لکھے اور موجود ہیں, آپ نے جس کا ذکر کیا, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اس سب کے تانے بانے اڈیالہ جیل جا کے ملتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بنی گارہ جا کے ملتے تھے. یہ خطوں والی جو شرارتیں ہیں, اس کا ہمیں پتہ ہے, بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان سارے خطوط کے پیچھے کون ہے, کون سی لابی ہے, اس کے پیچھے کون سے ملک ہیں, اور ان کے انٹینشنز کیا ہیں. وی آر ویری مچ کلیئر. تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کو گھیر لیا, یقین کریں کہ مسلم لیگ نون گھیرنے والی سیاست کرتی نہیں ہے, ورنہ اگر گھیرنے پہ آ جائیں تو وہ پھر صورتحال کچھ اور ہوگی. یہ تو آئین ہے, پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ نے جو, اور دستور ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے جو الاؤ کیا, ہم نے وہ کیا. اور ہم کوئی انڈیا سے جج نہیں لائے ہیں, ہم کوئی بنگلہ دیش سے نہیں لائے, ہم کوئی چائنا سے امپورٹ کر کے نہیں لائے. اس ملک کے جج ہیں, کسی نے تو ڈیوٹی کرنی ہے, ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں چیف جسٹس انوالو ہے, وہ موجود ہے, اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے, اس کا اپنا ایک کردار ہے. جو اس میں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے, جو نہیں بیٹھتا تو اس نے سیاست کرنی ہے تو اپنے عہدے چھوڑے. اگر جج ہے وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑے, باہر آئے, ٹوپی پہنے, کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں. تو میرے خیال میں آئی ایم کلیئر, وٹ ایور از گوئنگ اینڈ ہیپننگ, دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اور ہم نے عدلیہ کی آزادی بھی دیکھ لی, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, ہم نے اس کی سینیارٹی بھی دیکھ لی, ثاقب نثار جیسے ججوں کو بھی دیکھ لیا, جو اپنے رشتہ داروں کی دوائیوں کے کارخانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ دوسروں کی دوائیوں کے کارخانے بند بھی کرا دیتے تھے. سر لیکن آپ لوگوں لوگ کا کاروبار بند بھی کرا دیتے. بالکل صحیح. عمر عطا بندیال کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پھر لا کی بجائے مدر ان لا میں ان کے اثر اور ان کے زیر اثر رہتے ہوئے وہاں پر وہ فیصلے لکھتے اور بناتے تھے. تو ایسے جج بھی ہم نے دیکھ لیے. تو میرے خیال میں جو طریقہ کار ہے تھوڑا سا اس میں چینج ہونا ضروری ہے. اور کون سا ہماری جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے, تو پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کس نے بنایا تھا, اس کو کس نے سپورٹ کیا تھا. لیگل فریم ورک آرڈر کس نے بنایا تھا, اس کو کس نے سپورٹ کیا, اس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ کس نے دی. اور پھر اگر میں آگے بات کروں تو کسی مارشل لا کو اور کسی ڈکٹیٹر کو, مشرف جیسے بندے کو, کہ آپ وردی میں رہیں
اور 5 سال 7 سال کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ وردی میں رہ کر صدر مملکت بن سکتے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہاں پہ لکھا تھا؟ اچھا اختیار تو صاحب، ہماری عدلیہ ایک کی اپنی جانب تاریخ ہی کیا ہے؟ بالکل صحیح سر، ایک جانب آپ لوگ تو تحریک انصاف کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو وہ خط لکھتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، لیکن سر دوسری جانب اب آپ کی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی جا کے ملتا ہے، بارز میں بھی اب وہ جا کے ملے گا. ایسی مداخلت تو آئی ایم ایف کی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. کیا یہ صحیح ہے کہ وزارت قانون خود ایسی ملاقات کی فیسیلیٹیشن کر رہی ہے؟ اچھا، پہلی دفعہ جب میں نے یہ سنا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے تو وہ وہاں پر گیا تو مجھے بھی برا لگا اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا، لیکن جس مقصد سے وہ گئے ہیں ان کا انٹینشن کوئی برا نہیں تھا. پھر چیف جسٹس نے پوری قوم کو کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کسی مقدمات پر اور کسی مقدمے میں انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں کہا، کسی کے ساتھ جسٹس اور انجسٹس کے لیے نہیں کیا، بٹ دے اونلی وانٹڈ ٹو نو کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس طرح چلتا ہے جسٹس کا، کہ پاکستان میں ہماری انویسٹمنٹ ہے اور ہماری آئی ایم ایف کی وجہ سے دیگر ملک اور ہمارے جو الائز ہیں وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز بین رپورٹڈ کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہے تو انویسٹروں کے خلاف جو یہاں پر مافیا ہے وہ بڑا ایکٹیو اور سرگرم رہتا ہے، تو وہ آ کر عدالتوں سے سٹے لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر اتنی. اور دوسرا یہ پاکستان از ناٹ فرسٹ کنٹری کہ جہاں پر آئی ایم ایف کا مشن گیا ہے انہوں نے کسی ملک کی عدلیہ کو دیکھا ہے. انہوں نے جو اس کے ممبر ملک ہیں جہاں جہاں پر وہ اپنے قرض دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں آپ تو دیکھ لیے، اٹھا لیں گزشتہ 4-5 سال کا ریکارڈ، انہوں نے اس طرح کے تمام ملکوں کے دورے کیے ہیں. تو میں بڑی بات میرے جو ذہن میں یہی آ رہی ہے، دعا کریں. ہم نے اس آئی ایم ایف کو 2016 اگست 2016 میں ہم نے کلوز کر دیا تھا، اینڈ وی سیڈ گڈ بائی ٹو آئی ایم ایف کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا اور ہم نے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہی تھی کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک ایسا نعرہ اٹھا کہ جی ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے، اور پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز اور آپ کا جو اکانومی تھی وہ بڑی اسٹرینتھن ہو گئی تھی. لوگوں کو ویسے ہی خواہ کچھ حلقوں کو یہ شوق چڑھا، ایک موقع خان کو دینا چاہیے، ایک موقع کپتان کو دینا چاہیے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا لوں گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا، پھانسی کے پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا، لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. لیکن 4.25 سال کی اس کی حکومت میں پاکستان کی 75 سال کا جتنا قرضہ تھا وہ تھا 28,000 ارب روپے، اور محترم جب گئے ہیں تو اس کو 54,000 پہ وہ لے کے چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا سر، اب یہ مجھے بتا دیجئے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آئی ایم ایف اب میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر آپ سوال کریں. تو اگر آپ آئی ایم ایف سے ہم نے آپ کی جان چھڑائی دی تھی اور اس ملک کی جان چھڑائی دی تھی، تو ایسے موقع اگر آپ تالے آزماؤں کو دیں گے کہ آج یہ موقع اس کو دے دیں اور یہ موقع اس کو دے دیں، تو پھر ملکوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور جو قرضدار ہوتا ہے جس سے اس نے قرض لیا ہوتا ہے پھر اس کے تھوڑے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور ان کی ماننی بھی پڑتی ہے. سو دعا کریں کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا دعا کریں کہ ان کے ساتھ آخری پروگرام چلے سر، وہ تو اب وقت ہی بتائے گا، آخری ہوگا نہیں. لیکن اب تحریک انصاف جو گرانڈ اپوزیشن الائنس بنانے جا رہی ہے، پھر خان صاحب نے اعلان کر دیا رمضان کے بعد بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. کوئی خطرہ اس اپوزیشن الائنس سے حکومت محسوس کر رہی ہے؟ بالکل اتنا بھی خطرہ نہیں ہے نا، اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہم بالکل اس کے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں. گرینڈ اپوزیشن الائنس تو تب بنتا جب اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جیسی جماعت ہوتی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی، جس میں ایم کیو ایم شامل ہو، جس میں اور بڑی پارٹیاں شامل ہو. عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان نے بھی کہہ دیا کہ وی آر ناٹ انٹو اٹ. اور تو پھر ایک لے دے کے اچھا اپوزیشن الائنس اتنی ہے کہ سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ ہے، مجلس وحدت المسلمین ان کے ساتھ ہے، اور خود تحریک انصاف ہے. تو 3 جماعتیں یہ ہے. مولانا صاحب جو ہیں، مولانا صاحب مجھے نہیں لگتا
مولانا صاحب ہمارے صرف اتحادی نہیں ہے بلکہ ہماری محبت ہے ان کے ساتھ، اور ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ایک سٹیج پر، ایک پیج پر اور ایک سٹیج پر بیٹھیں گے. نیور. کیونکہ مولانا صاحب کا، ان کا جو وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا، تو ان کا جو مال مسروقہ ہے وہ کہیں اور نہیں پڑا ہوا، وہ تحریک انصاف کے ساتھ پڑا ہوا ہے. اس صوبے میں جتنی ڈکیتی ہوئی ہے، مولانا صاحب ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب، مولانا صاحب کا سندھ میں یا بلوچستان میں نہیں ہے طرح، ان کو پرابلم ہے خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کی، اور وہ چوری کا مال تحریک انصاف کے پاس پڑا ہوا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2 قدم سے تیسرے قدم تک کیسے ان کے ساتھ چلیں گے، اور وہ جا بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ مولانا صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ صرف سیاسی نہیں، جہاں تک میں مولانا صاحب کو جانتا ہوں، میں ان کے مجلس میں بیٹھا ہوں، ان کے قریب بیٹھا ہوں بڑی قربت سے، اور میں نے ان کی نجی گفتگو بھی سنی ہے جو ٹی وی میڈیا اور جلسوں کے لیے نہیں تھی. بالکل صحیح، یعنی کہ چیزیں مختلف ہیں. مولانا صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ سیاست کے علاوہ عقیدے کا بھی اختلاف ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا صاحب. نون لیگ کے رہنما میرے ساتھ موجود تھے. اپوزیشن الائنس بنتا ہے نہیں بنتا یہ تو پتہ چلے گا، وقت ہی میں بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق اٹارنی جنرل ہیں، ماہر قانون دان ہیں اشتر اصاف صاحب. بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا. وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ججز کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اب ایک تنازع بنی ہوئی ہیں. تحریک انصاف اسے کورٹ پیکنگ کا نام دے رہی ہے، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ بالکل درست ہے، میرٹ پر ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس کے موقف میں زیادہ جان ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ اب تو نہ ججز اپوائنٹ کرتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، نہ اس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ججز کو. اب یہ ایک کولیجیم ہے جس میں ججز بھی بیٹھے ہیں، چیف جسٹسز بھی ہیں، اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. سو گورنمنٹ کے نمائندے ضرور ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ کے نمائندے بھی 2 ہی ہیں، اٹارنی جنرل اور دی لا منسٹر. پھر بار کونسل کی بھی نمائندگی ہے اس میں. تو یہ کہنا کہ حکومت کچھ یہ کر رہی ہے شاید اتنی درست بات نہیں ہے. یہ مل جل کے ہے اور بائی میجورٹی ہے. تو اس میں حکومت کے اوپر اگر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اب سپریم کورٹ کو آپ دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ میں تو وہی ججز آئیں گے نا جو آئے ہیں، جو کہ ہائی کورٹ میں پہلے سے تعینات تھے، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ تو چیف جسٹسز تھے. تو ان پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ اور کیا اس وقت ان کی جانبداری جو تھی وہ تھی جس پہ اعتراض تھا؟ جب وہ جانبداری کا کوئی اعتراض کبھی بھی نہیں آیا ان پہ، تو اب وہ حکومت کے پلڑے میں کیسے ڈال رہے ہیں؟ سو یہ میرا خیال ہے ایک کیوس کریٹ کرنے کی بات ہے. ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے، صدق کے دل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم کرٹیسزم بالکل آپ کریں، آپ اپنی رائے رکھیے، لیکن پازیٹیو. لیکن سر خود ججز بھی اس کو کورٹ پیکنگ کا نام دے رہے ہیں، خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو جائے پھر آپ ججز تعینات کر دیں. لیکن اگر یہ ہو جاتا کہ پہلے سے یہ فیصلہ ہو جاتا تو اس میں حکومت کو کوئی خطرہ تھا؟ نہیں، اس میں بات خطرے کی نہیں ہے، اور نہ حکومت کیس لگانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، نہ کیس کے چلانے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، نہ اس کے فیصلے میں اس کا کوئی ہاتھ ہوگا. 26ویں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کی، اس میں پی ٹی آئی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اس میں جے یو آئی نے اپنا حصہ ڈالا، پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ ڈالا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ نے دیکھا اس پہ پبلک ڈیبیٹ ہوئی، اس پہ ٹو اینڈ فرو ہوتا رہا، کمیٹیز کے اندر بحث ہوتی رہی، سب لوگوں نے اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا. تو 26ویں ترمیم کے متعلق جو چیلنجز ہیں، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ چیلنجز ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ہوئے، آپ سپریم کورٹ میں لے کے، آپ سپریم کورٹ میں اس کو کون سنے گا؟ وہ جج صاحبان جو اس کے بینیفیشری ہیں سو ٹو سے، کیا وہ سنیں گے؟ جو ایفیکٹ ہوئے ہیں کیا وہ سنیں گے؟ تو وہ دونوں جو ہیں وہ تو نکل گئے نا اس ہیئرنگ میں سے. تو پھر جج کتنے رہ جاتے ہیں؟ جج تو میرے خیال ہے 2 یا 3 ہی بچتے اس میں سے. تو اس کی ہیئرنگ کیسے ہونی؟ اور جو آئین کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے
کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے چونکہ کانسٹیٹیوشنل چیلنج ہے ٹو گو ٹو دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اور اگر میری بات پہلے مانی گئی ہوتی یا اور بھی لوگوں نے, میں اکیلا تو نہیں تھا اس میں, کہ جو فیڈرل معاملات ہیں اس کے لیے آپ الگ کورٹ بنائیے, پروونشل ہائی کورٹس پروونشل معاملات کو دیکھیں, اور فیڈرل معاملات کے لیے آپ الگ ہائی کورٹ کی تشکیل کریں, ہر پروونس میں ہونے چاہیے, اور پھر اس کے متعلق جو چیلنجز ہیں وہ سپریم کورٹ ایک الگ سے بنے جو فیڈرل معاملات کو دیکھے. تو یہ شاید یہ جو گنجلک ہے اور یہ سب باتیں جو ہیں جس پہ ہم سارا دن لگا دیتے ہیں وہ ہوتے ہی نہ. خیر سر یہ آگاہ کر دیجئے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے حلف کا معاملہ بھی ابھی لٹکا ہوا ہے, وہ حلف نہیں لے رہے, اس کی وجہ آپ کو سینیورٹی لگتا ہے یا کچھ اور اگر ہائی کورٹ کے ججز کے حلف کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے, کیا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جانے کے لیے حلف لینا ضروری ہے؟ دیکھیے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر لازمی طور کے اوپر یہ معاملے جو ہیں ان کا ذکر ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا ایک بڑی جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو نمبر 1 وہ اس ہائی کورٹ کا وہ حصہ نہیں بن جاتے, ہی از دیئر ٹیمپریریلی. نمبر 2 جب ایک جج صاحب کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے جج کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کیا ان کو دوسرا حلف لینا چاہیے؟ نہیں. وجہ, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. حلف جو ہے وہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے, وہ آئین کے ساتھ پاسداری کا ہے, وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا ہے, یہ ہے حلف. اچھا اب چونکہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کا اس حلف نامے میں ذکر ہے, تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کسی کا ایڈریس کی بات کرتے ہیں, کسی کی اس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو کیا آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب کوئی جج کو کوئی اور جگہ پہ بھیجا جائے گا تو اس کی جو ٹرمز آف سروس ہیں یا اس کی مراحت ہیں یا اس کی تنخواہ ہے اس میں گھٹوتی نہیں کی جا سکتی, اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور کون جج چاہے گا کہ وہ یہاں سینئر جج ہے اور وہاں جا کے وہ جونیئر جج لگ جائے؟ نہیں ہوگا نا. اور پھر جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ دوبارہ اوتھ لیں گے اور پھر وہ جونیئر جج کے طور پہ اسی کورٹ میں جہاں سے وہ بورو کیے گئے پھر جا کے لگیں گے؟ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ ٹو ریزن. تو میری نظر میں ان کو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب وہ چیف جسٹس لگائے جائیں یا وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں تو وہ ایک ڈفرینٹ عہدہ ہے. اس لیے آپ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں اور آپ کو اس کا چیف جسٹس لگایا جاتا ہے تو بھی آپ کو ایک نیا اوتھ لینا پڑتا ہے, بیکاز اٹس اے ڈفرینٹ آفس. اب آفس آف دی جج تو وہی ہے, مکان ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا اشتر, سابق اٹارنی جنرل اور قانون دان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں یہ عدلیہ کے معاملات کب جا کے سلجھیں گے اور کب وہ تقسیم کا عنصر ہمیں نہیں نظر آئے گا عدلیہ کے فیصلوں میں بھی اور عدلیہ کے اندر بھی. ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار ہے اور ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو پاکستان میں دہشت گرد کے حملے کی بڑھنے کی وجہ تحریک کالعدم تحریک طالبان کو اور قرار دیا گیا ہے, اور یہ کہ وہ مسلسل افغان طالبان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لاجسٹیکلی, مالی طور پہ. آپ کو لگتا ہے اب کوئی جواز رہ گیا ہے کہ طالبان اس سے مزید انکار کر سکیں, کیونکہ رپورٹس تو بہت جاری ہوئیں لیکن چاہے وہ امریکہ ہو انہیں روکنے میں ناکام رہا؟ دیکھیں, there is no doubt پاکستان کے پاس کانکریٹ ثبوت ہیں جس میں افغان طالبان ان کو مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ملٹری سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو معاونت کرتے ہیں انفلٹریشن پاکستان کرنے میں. اور جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہر آپریشن میں کم از کم 1 یا 2 افغان نیشنلز ہوتے ہیں اور ان کے پاس ویپن امنیشن امریکن ساخت ہوتا ہے, اور اس کو بھی وہ انکار کرتے ہیں. ابھی پیچھے ایک نائب گورنر تھا کسی صوبے کا, اس کا بیٹا بدر اور یوسف مارا گیا, وہ اس کی باڈی نہیں لے رہے تھے. آپ حیرانی دیکھیں, اور الٹیمیٹ ایکسیپٹ کر لی. اس کا مطلب ہے کہ دے ایکسیپٹڈ کہ وہ انفلٹریشن ہوتی ہے.
پھر امریکنز کے پاس دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے بھی ایک آئی تھی اور ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پورا پہ سینٹر بن چکا ہے. وہاں پر داعش خراسان گروپ بھی ہے, القاعدہ بھی ہے, بی ایل اے, بی ایل ایف, بی این اے, مجید بریگیڈ گروپ, خارج طارق جو ہے یہ خارج ٹی ٹی پی, اس کے بعد داعش خراسان, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے. 2 ڈزن آرگنائزیشن ہے جو وہاں ٹریننگ بھی لے رہی ہیں, وہاں پر وہ سیف ہیون ملا ہوا ہے اور وہ پھر دوسرے علاقوں میں جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں. جبکہ افغان طالبان نے کمٹ کیا تھا دوحہ میں ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور امریکن کا خالی یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, اٹ ہیز ٹو بی فزیکل مینیفیسٹیشن. آپ نے اگر ان کو ہر مہینے ان کو آپ فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں, آپ نے $3.2 بلین فریزل دے سوچ فنڈ کے تھرو بھی ان کو ریلیز کر دیے ہیں, دین آپ کو چاہیے کانکریٹ اسٹیپ لیں. ان کو آپ نے $7 بلین کا کیا ویپن ہم چھوڑ کے آئے ہیں, آپ ان سے واپس لیں اور ساتھ کہیں کہ اگر ٹیررزم یہاں ہوگا یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں سے نہیں نکلتی, ہم آپ کی مالی سپورٹ بند کر دیں گے, ہم آپ کے خلاف سینکشن لگائیں گے. تو دے شوڈ ڈو آل دیز تھنگس. اچھا سر, آج کے پی کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اتفاق کیا کہ جناب افغانستان سے حکومتی سطح پر مذاکرات کیے جائیں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, یعنی کہ کے پی میں مجموعی طور پر ایک تو پی ٹی آئی میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے وفاق کی سطح پر بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت بات چیت ہو گئی, اس کا کچھ رزلٹ نہیں آ پا رہا, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسم منی نے کہا تھا عزم استحکام. یہ تو نیا آپریشن نہیں تھا, لیکن دے وانٹڈ ٹو کہ آرم فورسز کی سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کو اور جدید ہتھیار دیے جائے, کیونکہ امریکن جاتے ہوئے بہت ماڈرن ویپن ایمونیشن ایٹمی چھوڑ کے آ گئے ہیں. دس از اے ٹائم ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, اور یہ اگر یہ جماعتیں مان گئی کے پی کے کی تو وہ یہ بھی مانے نا کہ عزم استحکام میں پھر پوری قوم مل کے فوج کے ساتھ کھڑی ہو. جب تک آپ دیکھیں, جب تک آپ ٹیررسٹ مارتا جائیں گے, وہ انفلٹریٹ کرتے جائیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. انلیگل اسپیکٹرم جو آپ ٹوٹل ان کو ہنڈی کے تھرو پیسہ آتا ہے, سمگلنگ کے تھرو پیسہ آتا ہے, نارکوٹکس کے تھرو پیسہ آتا ہے, یہ فلو آف منی مسٹ بی اسٹاپڈ. اور اس کے لیے اشرفیہ اپنا ایک وہ رونا شروع کر دیتی ہے, وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. حکومت کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, تمام حکومت کی جتنے آرگنائزیشن ہیں, یہ آرگنائز سیٹ اپ ہے, یہ دے شوڈ سپورٹ ہول ہارٹیڈلی, فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں لڑائی فوج اکیلے نہیں کرتی, اٹ از دا نیشن دیٹ فائٹس اگینسٹ دا اینیمی, انٹرنل اور ایکسٹرنل. یہ ضرورت ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کی بہت سخت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور سر یہ جو طالبان کے اپنے اندر خاصی دھڑا بندی موجود ہے, حقانی اور ملا یعقوب کے دھڑے ایک دوسرے کے خلاف ہی کارروائیاں کر رہے ہیں, تو یہ بدلتی صورتحال افغانستان میں پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہاں پر آپ کے سامنے داعش بھی ہے, خراسان گروپ بھی ہے, ٹی ٹی پی بھی ہے, بی ایل اے, بی ایل بلوچستان کی آرگنائزیشن ہیں, اور ان سب کو انڈین را سپورٹ کر رہی ہے. امریکنز کو سمجھ آنا چاہیے, دے شوڈ پش انڈینز, یورپین یونین کو چاہیے, کیونکہ یہ امریکن جو گن چھوڑ کے گئے ہیں, ویپن ایمونیشن ہیسٹ میں چلے گئے ہیں. اٹ از دا ریسپانسبلٹی کہ آپ ایک ملک جس کے 1 لاکھ سے زیادہ جو سویلین شہید ہوئے ہیں, اس پہ کچھ فوجی بھی ہیں, پھر $150 بلین کا لاس ہوا ہے, who has to support that is American and European Union. آپ ان کو چاہیے کہ پاکستان کی ملٹری سپورٹ کریں, فائنینشیل سپورٹ کریں. وی آر ہوسٹنگ 2 ملین افغان ریفیوجیز کو بھی ہم لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. I think now is the time when Afghan refugees should be sent back without any consideration کہ کون کس نے سپورٹ کیا نہیں کیا. Everybody should go back. افغان طالبان آپ کے پاؤں میں آگے پڑیں گے, they will beg and request کہ for God's sake ہم آپ سے وہاں سے انفلٹریشن نہیں ہونے دیں گے, آپ افغانیوں کو اپنے پاس رکھ لیں. سر لیکن آپ نے ابھی بھارت کا بھی ذکر کیا کہ را کے ذریعے وہ مصروف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی امریکہ گئے, پورا پروٹوکول لیا, ٹرمپ سے پاکستان مخالف بیان بھی دلوا دیا, اور ہم وزارت خارجہ کے تھرو صرف مذمتیں کرتے رہ گئے. آپ کو نہیں لگتا یہ کہیں نہ کہیں ہماری ناکامی ہے؟ دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے پاکستان سیکورٹی فورسز کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ امریکن کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ہم نے اتنے اپنے سویلینز فوجی شہید کیے, ہم نے $150 بلین کا لاس بھی کیا, اور امریکہ جا کے انڈیا کے ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کو ایسٹرن بارڈر کے اوپر انفلٹریشن کو روکنا, جیسے محمد ہو گیا, یہ دوسرا جو ایک اور لشکر ہے, لشکر طیبہ ہے, ان کو روکا جائے. امیجن کریں, I mean we are the victim of terrorism. ہم ہمارے اوپر ہر قسم کا, گلبچن جادیو کی مثال ہے, انڈیا کینیڈا میں سکھ لیڈر کو مارا,
अमेरिका में पकड़ेगी कॉन्स्पिरेसी, बरतानिया में मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। सो इंडिया द टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री है और फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है। बजाय इसके अब हमें ये सरमन दे, टेल इंडियन, पुट द इंडियन रेंस इनटू इंडियन नेक और उनको रोकेंगे जी आप स्टॉप करें, आप इसमें सबसे बड़े ग्लोबल टेररिस्ट हैं। गुलबचन जादेव की मिसाल है, कोई डाउट है? बिल्कुल सही, लेकिन सर उल्टा भारतीय निजाद अमरीकी पॉल कपूर को साउथ एंड सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया गया है, आपने देखा ही होगा। और उनकी एक किताब है जिहाद एज अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और उसमें इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा भी है, जज्बात भी है। अंदाजा होता है कि वो एक प्रॉपर इंस्टॉल किए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपको लगता है मोहतात होने की जरूरत है पाकिस्तान को? अब पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत मोहतात है, हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए स्टेटमेंट के अलावा वी मस्ट गो एंड टॉक टू ओआईसी कंपनी में जाएं, आपको यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए जहां वो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स की तारीफ कर रहे हैं, उसकी बात करें और साथ गुलबचन जादेव को एज ए टेस्ट केस इसको सॉर्ट आउट करें, इसकी फाइनल करें, इसको एग्जीक्यूट करें, इसके बॉडी बैग जब इंडिया जाएगा देन द वर्ल्ड विल नो कि पाकिस्तान भी टेररिस्ट कर रहा था और इसको सजा दी गई है। हमें इस पे कोई प्रेशर नहीं आना, हमें एज ए न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट बिहेव करना चाहिए जो अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को लेकर स्पेसिफिकली क्या रहती है। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।